اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ ورسالت الحیدریہ ونسبت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلی اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اپنی زبان کو ایک مرتبہ پھر صلوات کی عبادت سے معطر فرمائیے گا حضر گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل پاک عزمنان مظلوم کربلا اشعار سجادیہ کے اس تاریخ عشرت کی آج تیسری مجلس بعنوان قرآن اور عصمت معصومین آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ گفتگو کا حسن یہ ہے کہ جہاں پہ گفتگو چھوڑو وہیں سے گفتگو چھڑے۔ کل میرے فضائل کی گفتگو کا آخری یہ جملہ تھا کہ اللہ نے ہر ایک سے کہا کہ نجاست کے قریب نہیں جانا، لیکن جب تک بطول کی بات آئی تو اللہ نے انداز بدل کے کہا خبردار نجاست تو نے ان کے قریب نہیں جانا۔ بڑا اسلام مائک اس قابل نہیں ہے کہ میں زور لگا سکوں، میں روز ریکویسٹ کرتا ہوں اس کا اگر آپریٹر آ جائے تو بڑے بہتر ہے، ٹھیک ہے جیسے بھی گزر ہے، کیونکہ میں بیسیکلی ایک خطیب ہوں، لیکچرار نہیں، تو لیکچر اور ہوتا ہے، خطابت اور ہوتی ہے، تو انشاءاللہ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میرے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اصل میں ابھی تک امت مسلمہ نے اپنی نابالغ تاریخ کا سفر طے نہیں کیا۔ انہیں آج تک کاظم بھائی مولا کو زندگی دے سے سلامتی دے، انہیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ محفوظ ان الخطا کون ہے اور معصوم ان الخطا کون ہے۔ محفوظ ان الخطا کون ہے اور معصوم ان الخطا کون ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ شرح اقرار بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کے توسل سے عالم اسلام تک یہ پیغام جا رہا ہے۔ محفوظ ان الخطا صحابہ کرام کے لیے کہ جن میں طاقت گناہ ہے اور جن سے امکان نہیں، یقیناً گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے محفوظ رکھے۔ میں نے جملہ کہہ دی، اللہ جسے چاہے محفوظ رکھے، اسے کہتے ہیں محفوظ ان الخطا، اور آل محمد ہے معصوم ان الخطا، جہاں امکان خطا بھی حرام ہو۔ سلوات پڑھیے محمد پہ بلند ہے، جہاں امکان خطا بھی حرام ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، مگر ان کی عصمت جزوی ہے، کلی نہیں۔ مطلب آدم کی عصمت جو ہے وہ دور رسول میں نہیں، پتہ نہیں کوئی غور فرما رہا ہے کہ نوح کی عصمت جو ہے، بھائی جان بالکل بھی آواز نہیں ہے، ذرا بھی نہیں۔ ایک بلندر صلوات پڑھی ہے محمد۔ اب اس سے بہتر ہے میں کل یہ لگاؤں تو ویسے میں گفتگو کر لوں۔ ایک بلندر صلوات پڑھی ہے محمد۔ سر اشرح محرم ہے، ان دنوں میں مائک کا تھوڑا سا بہتر ہونا ضروری ہے کیونکہ پڑھ پڑھ کے ہم تھکے ہوتے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، آپ نے تو متو جری کر یہ ایک آدمی جائے باقی مجلس کی زینت بنے۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اطہار کے لیے قرآن مجید میں
یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیجزئ، میرے حبیب ہم نے آپ کو اور آپ کی آل کو ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا مجھ اللہ پہ حق تھا۔ اب آل محمد کتنے پاک ہیں جتنا اللہ پاک ہے۔ سلوات پڑھیے آل محمد پاک۔ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ، جی ٹھیک ہے بہتر ہو گئے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہی اثنا عشری شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد پر مولا السلام کا جو ہے آپ کی۔ اب جناب مریم بھی بطول ہے، انشاءاللہ کی گفتگو آپ کو یاد رہے گی۔ قرآن فرماتا ہے کہ مریم بھی بطول ہے، مگر مریم کی بھی عصمت کلی نہیں ہے۔ مریم معصومہ ہے اپنے دور کی عورتوں میں، نہیں غور کیا آپ نے جملے بات، مریم معصومہ ہے لیکن اپنے دور کی عورتوں میں۔ اب مریم کی عصمت دور رسول میں نہیں ہے، مریم کی عصمت دور آدم میں نہیں ہے۔ فاطمہ اسے کہتے ہیں جو آدم سے پہلے بھی معصومہ ہو، جو آدمیت کے بعد بھی معصومہ ہو۔ مولا آپ کو زندگی دے سے سلام کرو، ایک بلند کر صلوات پڑھ دیجیے اللہ۔ بہت شکر آپ کی محبت کا جناب یار مولا آپ کو سلامت جناب سیدہ بیٹا تھوڑا تھوڑا آگے ذرا بکھر کے نہ بیٹھے، جتنے ہیں کم از کم آپ بلا فصل بیٹھے آگے ہیں میرے بچوں، شاباش۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی اللہ محمد آل محمد۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اب جناب مریم ہمارے لاکھوں سلام، مادر عیسیٰ ہے، کلمت اللہ کی ماں ہے۔ ہم جاہل نہیں ہیں کہ مادر عیسیٰ کی توہین کر کے ہم مادر حیدر کی فضیلت پڑھیں۔ پتہ نہیں کو غور فرما رہے ہیں، ہمیں یہ بالکل روا نہیں ہے، اس ممبر کا یہ حسن ہی نہیں ہے کہ کسی پاکیزہ ہستی کو ڈیگریڈ کر کے آل محمد کو اٹھایا جائے۔ ہم آل محمد کی عزت کے لیے روایتوں کی بساکیاں تلاش نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کو غور کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم علی ابن ابی طالب کی عزت کے لیے روایتوں کی بساکیاں ہرگز استعمال نہیں کرتے۔ علی اسے نہیں کہتے جو اپنا قد روایتوں سے بڑا ہے، علی اسے کہتے ہیں جس کے سر پر آیتیں تاج بن کے سجا ہے۔ مولا آپ کو سلام رکھتے جناب سیدہ آپ کو کوئی نہ دے غم حسین کی نام بیٹے ذرا بازا یہ بات کر دے یا سے ہوا ایک بار تو سلوات پڑھ دیا آپ بھی آپ کو سمجھ۔ جناب مریم اپنے دور کی خواتین میں بطول ہے، استفا ہے۔ پہلے ذرا بطول کو سمجھیے، بطول کیا ہے، بطول کسے کہتے ہیں؟ اس کے لغت میں 22 معنی کیے گئے، میں صرف ایک معنی پہ بولوں گا ورنہ اشرا چاہیے بی بی کے القاب مبارکہ بطول کی عظمت بیان کرنے کی۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ بھائی رسول کے ازواج کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں، مگر نبی کی ساری ازواج ہیں ام المومنین، واحد مادر زہرا ہے جو ام المعصومین ہے۔ تاریخ کو غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ جناب خدیجہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو ام المعصومین ہو۔ مومنوں کی ماں ہونا اور بات ہے، معصوم کی ماں ہونا اور بات ہے۔ یہ اعزاز جناب صلوات پڑھیے علی محمد پاک۔ آپ بہت خوبصورت بول رہے ہیں، بہت خوبصورت آپ کا حسن سماعت ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب جناب مریم سلام اللہ علیہا اپنے دور کی عورتوں میں بطول ہے۔ بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ میں کل کے اپنی گفتگو سے ریلیٹ ہو گیا۔ بطول اس بی بی کو کہتے ہیں، توجہ، بطول اس شہزادی کو کہتے ہیں، بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جو انسانی رشتوں کی محتاج نہ ہو۔ یعنی وہ اس وجہ سے بطول نہ ہو کہ وہ کسی اعلیٰ ہستی کی بیٹی ہے تو بطول ہے۔ میں نہیں سمجھا سکا۔ وہ اس وجہ سے بطول نہ ہو کہ پاک رسول کی بیٹی ہے تو بطول ہے، علی کی زوجہ ہے تو بطول ہے، حسنین کی ماں ہے تو بطول ہے۔ ان پانچوں میں مرکز فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیے علی محمد پہ ولادت۔ جو مرکز و محور ہے، جو نقطہ پرکار ہے حدیث قصہ کی روح سے، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔
اب بی بی مریم بھی بطول والا سلام اکبر بھائی جملہ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں. بی بی مریم بھی بطول، یہ خاموشی نہیں ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں پنجاب میں رواج ہے کہ جب تک پورا مجمع بڑھ نہ جائے ہم سمجھتے ہیں بولنے سے کوئی قباحت ہوگی. چاہے ایک بندہ بیٹھا ہو اور ایک پڑھنے والا ہو، اسے دل سے پڑھنا چاہیے اور انہیں دل سے سننا چاہیے. یہ رواج نہیں، عبادت ہے. یہ کلچر نہیں، یہ امر ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھی جائے محمد آل محمد. اب جناب مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول. فرق کیا ہے مریم کے بطول ہونے میں اور سیدہ کے بطول ہونے میں؟ فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. جملہ ایک کہوں گا حضور آپ کی نظر کا بزرگان کی صبح تک نہ بولے تو میں بی بی کا نوکر ہے. مریم بھی بطول ہے صدر بھائی، والا آپ کے عرفانیت میں اضافہ فرمائے. سیدہ بھی بطول ہے. ان دونوں کی عصمت میں کتنا فرق ہے جتنا عبد اور عبادت میں ہے. پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں. اس بار اختر چریوٹی مرحوم نے اتنا بڑا شعر کہا کہ ہزاروں تقاریر قربان میرے نوجوان بھائی جناب اختر چریوٹی مرحوم کے ایک شعر پر انہوں نے کہا کہ مریم سے فاطمہ کا، میں مزہ چاہتا ہوں بیویوں کا نام نہیں لیتا، مریم سے سیدہ کا کیسا موازنہ. دوسرے جملے میں نے نہیں، آپ نے بولا مریم سے سیدہ کا کیسا موازنہ. مریم ہے عابدہ، عبادت ہے سیدہ. ہائے 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 اللہ اکبر. ایک بار کر مولا صاحب حیدری. مریم ہے عابدہ، میرا خیال سے بڑی کوئی بات نہیں. مریم سے سیدہ کا کیسا موازنہ. ابو طالب بھائی مریم سے سیدہ کا کیسا موازنہ. مریم ہے عابدہ، عبادت ہے فاطمہ. عابدہ عبادت کی وجہ سے ہے، عبادت کسی عابدہ کی وجہ سے نہیں ہے. صلوات پڑھیے یار محمد پہ بلندار صلی اللہ محمد آل. میں اس لیے آپ سے صلوات پڑھاتا ہوں تاکہ ایک لمحہ بھی ہمارا عبادت سے ساکت ہو اور ہم عبادت تسلسل میں جاری و ساری رہے. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اب ذرا سوچئے گا، دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بھی ہے، کلمۃ اللہ بھی ہے. روح اللہ بھی ہے اور کلمۃ اللہ بھی ہے. بن باپ کے حلال زادے ہیں. پوری کائنات میں صرف واحد عیسیٰ ہے اور جناب آدم ہے. آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور صفی اللہ ہے. سمجھو فرمائے گا، آدم کی نہ ماں نہ باپ اور صفی اللہ. جناب عیسیٰ کی ماں ہے باپ نہیں، روح اللہ. علی کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے، ولی اللہ. ہائے 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 کیا کہتے ہیں باقی بھی آپ قاضی بھائی کو جو بڑے جناب عیسیٰ جو بھائی کیا بات ہے. خدا کی قسم قلیل ہو سمجھنے والے ہو، بات کو لینے والے ہو تو لطف آ جاتا ہے. ہزاروں کے اجتماع ہو اور نقلی داد دینے والے ہو اور لوگوں کے سر سے گزر جائے تو وہ پڑھا کیا سنا کیا. جناب آدم کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے لیکن صفی اللہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام والدہ مریم ہے، باپ نہیں ہے، روح اللہ ہے. اور جناب علی علیہ السلام کی والدہ جناب سیدہ ہے فاطمہ بنت اسد اور باپ جناب ابو طالب ہے اور خود ولی اللہ ہے. مسلمانوں سلام کیا کرو، سلام کیا کرو ابو طالب کی عزت کو. اس نے علی کا باپ ہو کر پوری کائنات کو نصیری ہونے سے بچا دیا. کون سمجھا ہے جملہ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھی یار محمد پاک. بچے لوگ کو مسکراہٹ آ. دیکھیں خدا والے سارے کام جناب علی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو تو صحیح میرے ساتھ. لیکن ہم علی کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہمارے سامنے سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حبیب ان سے کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. اب اللہ وہ ہے جس کا باپ نہیں، اللہ وہ ہے جس کی ماں نہیں، اللہ وہ ہے جس کی اولاد نہیں. اب میں کیا کہوں اس علی کی عصمت میں کتنے سلام بھیجوں کہ باپ ابو طالب ہے، بیٹا حسین ہے. ابو طالب باپ بن کے توحید بچا رہا ہے، حسین بیٹا بن کے توحید بچا رہا ہے. صلوات پڑھ یار محمد پہ بلند کر.
محمد. وہ لطف آ رہا ہے کہ میں ایسے ویسے میں خطابت نہیں کر رہا، لیکچر دے رہا. اگر مائک اچھا ہوتا پھر پتہ چلتا خطابت کیا ہے. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. توجہ فرمائیے. اب جناب مریم بھی بطول، جناب سیدہ بھی بطول. معصوم اور عصمت سمجھیے. عصمت کسے کہتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. اب فرق کیا ہے؟ دیکھیے جناب مریم اس بی بی کو کہتے ہیں، مریم ایسی بطول ہے. توجہ فرمائیے گا. بی بی مریم ایسی بطول ہے جو شوہر کی حاجت کے بغیر بطول رہے. مان ہے آپ، جو شوہر کی حاجت کے بغیر بطول رہے اسے مریم کہتے ہیں. نہیں، پہلے جملہ کیا تاکہ مزید سمجھے. بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس پہ کروڑوں لمحے کے ایک لمحے میں بھی عبادت ساکت نہ ہو. ہائے ہائے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں نے شریف سے آگے بات نہیں کر رہی، میں جوش میں ہوش نہیں کھوتا چونکہ ہماری مجالس عظام ہے، ہماری بیٹیاں بھی تشریف فرماتی ہیں. جو بشری تقاضوں سے پاک ہو، جو خاتون ہو، نساء ہو، مگر پھر بھی بشری تقاضوں سے پاک ہو. بھائی جان بالکل آواز کم ہو گئی، ایک بلند صلوات پڑھی جا مجھے مسائل پہ بہت زور لگا رہا ہے. جو بشری تقاضوں سے پاک ہو اسے کہتے ہیں سیدہ. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. مثلا کچھ ایسے ایام ہیں آپ سمجھ گئے جہاں عبادت نہیں نساء پر، بس جو اس سے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. نہیں اور کی آپ نے جملے پر، مگر مجھے جملہ کہنے دے. جو شوہر کی حاجت کے بغیر بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں. جو علی کی زوجہ ہو کر حسنین کی ماں ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. اللہ مولا آپ کو زندگی دے، سیدہ آپ کو سلامت. علی علیہ السلام کی زوجہ ہے. یا اس کے دروازے کو بند کر دو، ایک بلند تر صلوات پڑھی جائے. بلند تر صلوات پڑھیے. خندہ رضا جی بسم اللہ. بہت شکریہ آپ کا. مریم کس بی بی کو کہتے ہیں جو شوہر کی حاجت کے بغیر پاک ہو اسے جناب مریم کہتے ہیں. اور جو علی علیہ السلام کی زوجہ ہو کر حسنین کی ماں ہو کر پھر بھی بطول رہے. مجھے نہیں پتا کس کو اردو میں بولے گے، پتہ نہیں یوکے میں معیار کیا پتا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، مگر جملہ کہنے دیجئے. ایک ہی مسلح پر 15 رمضان کی منتہا سحر کو ایک ہی مسلح پر حسن بھی سجدے میں ہو، سیدہ بھی سجدے میں ہو، اسے بطول کہتے ہیں. سلام پر دیجئے محمد پہ بلندار. بیٹے جو نوجوان ہیں انہیں تو بیٹھنا چاہیے زمین پر. یہ کرسیاں بزرگوں کے لیے ہوتی ہے، جو نوجوان ہیں مجلس کی زینت بن کر بیٹھے. آئیں آگے تشریف لائیں. ایک بلند اور صلوات پڑھی جائے. ماشاءاللہ آپ نوجوان جو بزرگ ہے کمزور ہے اس کے لیے کرسی ہے. آپ کو آئے کرسی کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھی جائے محمد پہ بلندار. بہت شکریہ مولا آپ کو ساتھ عزت افزائی کا شکر گزار ہوں. اب مریم اس بیوی کو کہتے ہیں جو بشری تقاضوں سے پاک ہو، ظاہری طور پہ شوہر نامدار نہ ہو اور عیسیٰ کی ماں ہو، اسے کہتے ہیں مریم. اور جو علی کی زوجہ ہو، حسنین کی ماں ہو اور پھر بھی بطول ہو. تو اب پتہ چلا عابدہ ہے مریم، عبادت ہے فاطمہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد پہ بلندار. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اب ہم کل بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہر ایک سے کہا خبردار نجاست کے قریب نہیں جانا. لیکن جب در بطول کی بات آئی اللہ نے فرمایا خبردار نجاست تو نے ان کے قریب نہیں جانا. اب قرآن نازل ہوا نبی کے قلب پر، جنہیں پہلی میری تقریر یاد ہے. اب قرآن نازل ہوا نبی کے قلب پر. آئیے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا قلب کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اب فاطمہ فضت منی، فاطمہ میرا قلب ہے. اب قرآن کو بطول کہو یا بطول کو قرآن کہو. تو جو قرآن میں شک کرے اس پہ بھی لعنت ہے، جو بطول میں شک کرے اس پہ بھی لعنت ہے. پاک بھی آپ کو سمجھ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، جس کا مانا ہاتھ اٹھائے زمین بولی زمن بولا. اتنی بڑا صلوات پڑھ دیجیے محمد پر. یہ ہے معیار عصمت.
یہ ہے معیار عصمت. زہرا کے دشمن پہ لعنت. یہ ہے معیار عصمت کہ حضور کا قلب ہے جناب سیدہ. اب ہر قرآن کے خلاف ہوتا ہے. ہزاروں کتابیں پڑھی ہوتے کہ نہیں, مگر آصف بھائی جو غلاف میں لپٹا ہو کبھی نہیں پوچھنا پڑا یہ کون سی کتاب ہے. پتہ نہیں کو غور کرے بھائی. اگر معاذ اللہ کوئی غلاف میں انگلش کی کتاب رکھتے تو آنے والا یہی سمجھے گا قرآن ہے, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ عام کتاب ہوتی تو غلاف میں نہ ہوتی. اب سیدہ ہے ام الکتاب. ہائے ہائے سلام پڑھ دیجیے آل محمد پاک. جناب سیدہ ہے ام الکتاب کیونکہ قرآن نازل ہوا نبی کے قلب پر, اور اللہ فرماتا ہے, میرا رسول فرماتا ہے میرا قلب ہے سیدہ. اسلام پہ دو ہستیوں کے احسان. اسلام پہ مجھے اس سے پہلے ایک آیت پڑھ لیں, ہر جزاء الاحسان ہے الا الاحسان. اب اس بات کو میں ایک آیت سے ملا رہا ہوں. احسان کا مطلب احسان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث محترم ہے, صلوات پڑھ دیجیے حضور کی ذات اور آپ کی آل پر. سرکار فرماتے ہیں مومن مومن بھائی پہ احسان کرے. یہ خاموشی نہیں, مومن بھائی پہ احسان کرے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بدلہ کون دے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بدلہ اللہ دے گا. صحابہ نے سوال بدلا, یا رسول اللہ احسان میں کروں تو جزا تو میں دوں گا نا, اللہ کیوں دے گا؟ میرے نبی مسکرا کے کہتے ہیں تو اتنی جزا دے گا جتنا تیرے پاس ہے. اللہ اتنی جزا دے گا جتنا وہ مالک ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے مومن بھائی پہ احسان کرو. اب مجھے نہیں پتا آپ کتنا بولیں گے, کیسے بولیں گے, کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. علی کا ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہوتا. تو پھر مجھے ایک جملہ ہدیہ کرنے دیجیے اکمل بھائی, پھر مجھے جملہ کہنے دے مولا, آپ کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے. ایک مومن پہ احسان کرے اللہ اتنا بڑا بدلہ دیتا ہے, تو جو بندہ ہو کے ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے, ہائے ہائے ہائے, جو بندے ہو کر اللہ پہ احسان کرے تو پوری تاریخ اسلام کو کرامت سے لکھے چل جائے. مردوں میں اللہ پہ احسان جناب ابو طالب نے کیا ہے, خواتین میں اسلام کا اللہ پہ احسان جناب خدیجہ نے کیا ہے. اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے خدیجہ کو سورہ کوثر دیا, ابو طالب کو ساتھی کوثر. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. اللہ نے جناب خدیجہ کو سورہ کوثر عطا کیا. جس کا یقین ہے بولے سیدہ ہے کہ نہیں سورہ کوثر. اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سورہ کوثر عطا کیا. اللہ نے ابو طالب کو ساتھی کوثر عطا کیا. یہ احسان یار رکا نہیں. پھر اللہ نے معراج کے بہانے میرے نبی کو بلا کر علی سے نکاح کا پیغام دے کر دونوں کا نکاح کروا کے لؤلؤ والمرجان کی تفسیر بنا کر دنیا کو بتا دیا. جس کا نکاح سورہ رحمان بن جائے اسے بطول کہتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ایک مولانا سلامت رکھے, ایک اتنی بلند سلوات پڑھے کہ بی بی مزید راضی ہو جائے. میری بات بی بی آپ کو سلامت, جناب سیدہ آپ کو سلامت. آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا, شاید مجھ سے پڑھنے کا حق ادا نہ ہو سکے. بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل کی یتیم اولادوں, کسی تاریخ کے ان پڑھ چرواہے سے تاریخ لے لے کر آل محمد کی عصمت میں شک کرنے والے مسبوق الشجرہ لوگوں, تمہیں کیا پتا بطول کسے کہتے ہیں؟ اور میں تمہیں بتاؤں بطول کی عصمت کیا ہے, بطول کی حرمت کیا ہے. جس کے سلسلہ نکاح سے لؤلؤ والمرجان بن کر کائنات میں ہر صدی میں ایک امام آتا رہے, اسے بطول کہتے ہیں. سلام پڑھیے محمد بھائی. دلیل دینے لگو. جناب عباس علمدار وہ بہو علی ہے کہ نہیں؟ جسے شک نہ بولے. وہ بہو علی ہے کہ نہیں؟ سید ہے کہ نہیں؟ ہاشمی ہے کہ نہیں؟ علی کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ مگر امامت پہ منصب پہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حسنین علی کے صرف بیٹے نہیں بطول کے بھی بیٹے ہیں. سلام پڑھیے محمد بھائی. 18 بیٹوں میں سے 2 بیٹے امام تھے.
جناب حسنین کریم ہیں، چونکہ دونوں بطول کے بیٹے ہیں۔ نبی کی باقی ازواج پہ، علیہ السلام کی باقی ازواج پہ ہمارا سلام۔ حضرت عباس کی پاک اماں بی بی ام البنین کے قدموں کی خاک پر ہمارے لاکھوں سجدے۔ بہت بڑی ہستی ہے بی بی ام البنین، جس کا بیٹا اتنا وفادار ہوگا وہ ماں کتنی وفادار ہوگا۔ سلوات پڑھی یار محمد کے محمد، کوئی شک نہیں، کوئی تو رائے نہیں۔ پاک بی بی آپ کو سلام کہ بی بی کتنی عظیم اسماء پاک ہے، مگر جملہ سنے گا۔ اب اللہ نے عصمت کا سلسلہ جاری کیا، جناب سیدہ کو سامنے رسول اللہ ہے باپ، علی ہے شوہر نام تھا، حسنین ہے بیٹے، توجہ، نبی ہے باپ۔ میرے بچوں آگے آ جاؤ، مائی چائلڈز پلیز کم ہیئر مائی سن، آگے آئے مجلس کے آگے آئے، ایک بار اندر صلوات پڑھی، آج میرے بچوں آگے آؤ، شاباش شاباش، اکیڈمی ہے بیٹا، یہ امام حسین صاحب، برابر صلوات پڑھی آپ پر۔ جناب سید آپ کو ایسے زندگی میں میرا اتنا امتحان نہیں ہوا جو اس مائک نے لیے، خدا کی عزت کی مولا آپ کو سلامت۔ یہ میرے بھائیوں کا قصور نہیں، انہوں نے بہت اچھی مینجمنٹ کی، مجھے ان کی امانت پر ہرگز کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا آپریٹر ہوتا ہے، جیسے ممبر کے لیے ہر بندہ نہیں ہوتا، ہر بندے کو ہر کام نہیں سچتا۔ اگر ہر بندہ ہر کام کے لیے ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا یعنی تو نہ ہوتا تو میں کام نہیں تھا نا، سلام پڑھ دیجیے محمد بھائی، آخر بلانا پڑتا ہے اصل کو۔ جناب سیدہ آپ کو زندگی دے صحت سلام دیتا فرمائے۔ اب یہ عصمت کا سلسلہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی دو ازواج، ایک بی بی سائرہ سلام اللہ علیہا اور ایک بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا، دونوں ازواج ہیں۔ اب چونکہ دونوں وفادار تھیں، اللہ نے دونوں سے سلسلہ نسل چلایا، اللہ نے دونوں سے سلسلہ اور نسل چلائی۔ ایک سے انبیاء بنی اسرائیل جو جناب سائرہ ہے، اس کا آخری رسول اس وقت بتا رہا ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود۔ ایک سلسلہ چلا بنی عرب سے، بی بی حاجرہ سے، اس کے آخری رسول میرے آقا خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور فرمائیے کہ میں عنوان کو کہاں لے کے آیا۔ اسے کہتے ہیں عنوان، یہ نہیں ایک پیس یہاں سے پکڑو وہاں سے نعرے لگاؤ اور چل دو۔ ایک ممبر کا حسن جو ہے وہ عنوان ہے۔ 10 دن ہوتے ہیں رزق علم علی علیہ السلام کے۔ قاضی بھائی اللہ آپ کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ میرے برادر محترم جناب قاظم رضوی صاحب، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اب اللہ نے دو سلسلے چلائے، ایک حاجرہ سے، ایک بی بی سائرہ سے۔ جو بی بی سائرہ سے سلسلہ چلا وہ ہے بنی اسرائیل کے نبی، جو بی بی حاجرہ سے چلا وہ ہے جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاشمی سلسلہ۔ اب اس کا آخری نبی کا بیٹا قائم موجود، حاجرہ سلام اللہ علیہ کی نسل اور ذریت کا آخری بیٹا قائم موجود، ادھر جناب سائرہ کی نسل کا آخری رسول عیسیٰ وہ بھی موجود۔ اب ذرا سمجھیے گا، اب اللہ نے سورہ کوثر بنایا بعد میں، وعدہ نبھایا پہلے۔ اللہ نے سورہ کوثر بھیجا بعد میں، وعدہ نبھایا پہلے۔ اب قیامت سے پہلے جناب مہدی کے پیچھے مریم کا بیٹا نماز پڑھ کے دنیا کو بتائے گا۔ اگر مریم سیدہ سے افضل ہوتی تو آگے میں ہوتا، مہدی پیچھے ہوتا۔ ہائے ہائے، کوئی ہے توجہ کرنے والا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ ایک بار آپ کا سلوات پڑھی یار مطلب ماشاءاللہ چہرے کھلے ہیں میرے بزرگان کے۔ جن جملے پہ بزرگ بولے نا وہ یقیناً بزرگانہ جملہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کوئی اور کر رہا ہے کہ نہیں، چونکہ لائن نہیں چل رہا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا جناب عیسی ابن مریم فرمائیں گے، جناب سرکار صاحب زمان فرمائیں گے۔ ایک بار آپ کا سلوات پڑھی یار۔ جناب صاحب زمان فرمائیں گے، تقدم ابن مریم
غور کیا تقدم ابن مریم، ابن مریم آگے آئیے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی کتابوں میں حوالے موجود ہیں، کم از کم 60 ایسی کتابیں ہیں جو میں نے مطالعہ کیا. الحمدللہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے جبر رسول اللہ میری نبوت بھی کینسل، میری رسالت بھی کینسل، مردوں کو جو زندہ کرتا ہوں وہ بھی معجزہ واپس، فرض کے مریضوں کو جو شفا دیتا ہوں وہ بھی معجزہ واپس، جو نابینوں کو میں بینا کرتا ہوں وہ بھی معجزہ واپس. لیکن اگر آپ کے آگے میں کھڑا ہو گیا تو میں روح اللہ بھی نہیں رہوں گا. اور عقل کے یتیموں پارنے کے آگے عیسیٰ کھڑا ہو جائے تو وہ روح اللہ نہیں رہتا. کوئی پہلے محمد کے آگے کھڑا ہو کر رضی اللہ کیسے رہتا ہے؟ اللہ اکبر. ایک ایسا ذرا سنائیں پتا چلے. آپ نے بھی نعرہ لگایا اتنی بلند سلوات پڑھی یار محمد پاک. عصمت کیا ہے؟ کیونکہ عیسیٰ کی عصمت ہے جزوی. غور کیا. مہدی برحق کی عصمت ہے کلی. عیسیٰ کی رسالت تھی بنی اسرائیل تک. جملہ صدر بھائی کہنے لگا تحفہ دینے لگا. عیسیٰ کی رسالت تھی بنی اسرائیل تک، مہدی کی امامت ہے عرش تلک. پتہ نہیں کوئی اور کہنا کہ نہیں. عیسیٰ کی رسالت کو صرف اس کی امت مانے گی، مہدی کی امامت جبریل پہ بھی واجہ. ہائے ہائے صلوات پڑھ یار محمد پر. اس پر کیا ہے؟ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں. یعنی پہلے کہتے تھے کہ نبی خاتم النبیین ہے، اب علی کے شیعوں کے بغض میں کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں وہ خاتم المعصومین بھی ہے. اچھا چلے ایک چھوٹی سی مثال سن لیں. نبی کی آنکھیں نور ہے بڑے سارے، شاباش. نبی کے دندان مبارک، نبی کا چہرہ مبارک، نبی کی جبین مبارک، نبی کے رخسار مبارک، نبی کا قلم مبارک، نبی کے ہاتھ، سارا نور ہے. اچھا چلو نہیں تم مانتے معصوم مولا علی کو، نبی کو تو مانتے ہو نا. شکر ہے اتنی سی آپ نے سخاوت کر دی، شکر ہے اتنی سی آپ نے سخاوت کر دی، وگرنہ نبی کو علی کا بھائی سمجھ کے یہ کبھی معصوم نہ مانتے. علی کو غور کر رہے تھے. اتنا علی کا بغض کہتے ہیں جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. بھائی کہتے ہیں جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. اس امت کے سر پہ بغض علی کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. اگر انہیں نبی کی شفاعت مقصود نہ ہو، اگر یہ قیامت کے روز نبی سے شفاعت کے لالچی نہ ہو تو یہ کہہ دیتے کہ محمد بھی معصوم نہیں ہے. نبی کو معصوم مانتے ہو نا تو پھر نبی کا چہرہ بھی معصوم، نبی کے ہاتھ بھی معصوم، نبی کا قلب بھی معصوم، نبی کا ذہن بھی معصوم، نبی کی انگلیاں بھی معصوم، نبی کا سراپا بھی معصوم. تو جاہلو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سر سے لے کے پاؤں تک نبی سارا معصوم ہے تو نبی کا خون کیسے غیر معصوم ہے؟ ہائے ہائے صلوات پڑھ یا محمد صلی اللہ علیہ. صلوات اتنی بلند پڑے کہ حق حاصل ہو جائے. اب نبی اتنے معصوم ہیں، نبی سید المعصومین ہے. تمام نبیوں کی عصمت ہے جزوی. میرے نبی کی عصمت ہے عصمت کل، کیونکہ ہر نبی ریاست کا نبی، پہلی تقریر ہے یاد، قریہ کا نبی، اپنی نسل کا نبی. نبی ہے رحمت للعالمین. اب نبی کا بھائی ہے امام العالمین، اب نبی کے بیٹے ہیں امام العالمین، اب نبی کی بیٹی ہے سیدہ نساء العالمین. ایک اور تاریخ سن لیں. اگر یہ جملے مجھے یاد نہ آتے تو سمجھ لیجئے حق اشرا پڑھنے کا حق ادا نہ ہوتا. بطول کس بی بی کو کہتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کے ہاں کوئی بطول نہیں تو غصہ شیعوں پہ کیوں کرتے ہو؟ نہیں غور کیا. اگر آپ کی تاریخ کے صحن میں کوئی بطول بی بی نہیں ہے تو بھائی ناراض شیعوں سے کیوں، ناراض صدر بھائی سے کیوں، کرامت عباس سے کیوں، ابو طالب بھائی سے کیوں، قاسم بھائی سے کیوں، میرے بزرگوں سے ناراض کیوں؟ ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ غیر معصوموں کو ہادی مانو. ہم نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ 70 سال بعد کلمہ پڑھنے والے کو امام مانو. ہم نے تمہیں مشورہ دیا تھا جسے سورہ بقرہ یاد نہ ہو اسے رہبر مانو. ہم نے تمہیں مشورہ دیا تھا جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہے اسے امیر مانو. یہ تو آپ کی اپنی سلیکشن ہے سرکار، آپ کی اپنی چوائس ہے. تو جو فرما رہے کہ نہیں. اب جملہ سنی،
اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عصمت کل. اب بی بی کسے کہتے ہیں؟ بی بی کا اللہ ہے اللہ اکبر. بی بی کا اللہ ہے اللہ اکبر. بی بی کا بابا ہے، نہیں جملے بدل رہا ہوں. بی بی کا اللہ ہے لا الہ الا اللہ. بی بی کا پاک بابا ہے محمد رسول اللہ. بی بی کا شوہر نامدار ہے علی ولی اللہ. اب کوئی مجھے ذاتی طور پر کوئی مخالفت ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، کسی وجہ سے میں ناپسند ہوں تو میں انتہائی معافی چاہوں گا. لیکن جو شیعہ بن کے بیٹھا ہے اور جس کے دل میں بی بی بتول کا رتبہ عزت محفوظ ہے، اگر آپ کی زبانیں چپ رہی نا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم عالم برزخ سے لے کر عالم ارواح تک مجھے دکھ رہے گا جتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہوں. بی بی کا اللہ ہے لا الہ الا اللہ. بی بی کا باپ ہے محمد رسول اللہ. بی بی کا شوہر ہے علی ولی اللہ. تو مجھے کہنے دو، جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. جس کے رشتوں کیا بات، آپ نے حق ادا کر دیا. سنیں، جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اس بی بی کو بتول کہتے ہیں. یاد رکھو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے اور ہوتے ہیں، خود اپنے وجود میں کلمے والے اور ہوتے ہیں. جو ہے جس کے رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. تو پھر اگلا جملہ مجھے کہنے دیجیے نا، جس کے رشتوں کی حرمت کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. تو جس کی رشتوں کے بغیر کلمہ مکمل نہ ہو اسے بتول کہتے ہیں. تو جس کی شفاعت کے بغیر جنت بھی نہ ملے، مرکز صلوات پڑھ دیجیے محمد پاک. اب جناب عیسیٰ ہے کس کے صاحبزادے؟ جناب مریم کے. یہ سلسلہ کس سے چلا؟ بی بی سائرہ سے. میرے امام زمانہ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب حجرہ سے. خود مولا فرماتے ہیں نا کہ انا پسر حاجرہ، انا پسر صفا و مروہ، ہم صفا و مروہ میں سعی کرنے والی کے بیٹے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ اس جملے پر کون داد دے گا کون چپ رہے گا. خبردار، میں شیان عہد کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آل محمد کا تقابل کبھی مکہ اور مدینہ کے کمیوں سے نہ کرنا. جن کی ماؤں کی چادریں کعبے کا غلاف بنے اسے آل ابراہیم کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کس نے جملہ سمجھا. سلام کر یا محمد پہ برات تھا. چھوٹی سی تاریخ سن لو. یہ حوالہ میں دے رہا ہوں علی شرائع سے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے. گھر میں جائیں یا لائبریری میں جائیں، پڑھ کے آئیں اور کل تائید کریں کہ مولانا آپ نے صحیح کہا تھا. مولانا آپ کو زندگی دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. ٹھیک ہے، اس پہ قرآن بھی دلالت کرتا ہے اور سب مسلمان بھی مانتے ہیں کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا. تو اس زمانے میں ایک ملعون تھا، نام نہیں لوں گا چونکہ باوضو بیٹھا ہوں اور یہ میرے پاکیزہ ناموں کے لیے ہے. تو اس بدبخت نے اصلی کعبے کے مقابلے میں ایک نقلی گھر بنانا شروع کر دیا. جناب ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ نے آپ کا چہرہ دیکھا اور فرمایا میرے شوہر نامدار خیر ہے. بھئی صرف بیوی نہیں نہ تھی، معصوم کی ماں بھی تھی، اس لیے اس کی معرفت بلند تھی. جملہ ہوتے ہیں جملے بھلا آپ کو سامنے. کہاں پریشان کیوں ہے؟ کہا ایک ملعون نے اصلی گھر کے مقابلے میں نقلی گھر بنا دیا. تو بی بی نے کہا اس میں پریشانی والی کون بات؟ کہا اللہ کے شار اللہ کا مذاق اڑایا جائے. بی بی نے فرمایا یہ میری چادر ہے جس کا رنگ ہے کالا. یہ میری چادر ہے جس کا رنگ ہے کالا. جائیے اسے کعبے کا خلاف بنا دیں، جملہ ضائع نہ کرنا، اور اعلان کر دو ابراہیم جہاں کالا رنگ ہے وہ اصلی گھر ہے. یہ آج بھی سنت ہے جہاں کالا ہے. نعرہ حیدری. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے. ایک بار اندر سلوات پڑھیے جہاں اصلی ہے وہاں کالا رنگ ہے. میں کو غور فرما رہا کہ نہیں. کل میں نے آپ کو مجلس میں بتایا تھا کہ کعبہ ہے شبیہ بیت معمور کی. عنوان کو میں کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں. جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. اب ایک سلسلہ چلا جناب حاجرہ سے، ایک سلسلہ چلا جناب سائرہ سے. سائرہ کا آخری بیٹا جناب عیسیٰ ابن مریم، اور جناب حاجرہ کے آخری شہزادے سرکار صاحب الزمان
اب نماز فجر ہے یا عصر، اس میں اختلاف رائے ہے نماز. کہاں تقدم ابن مریم، ابن مریم آ گیا یہ. اچھا کبھی آپ نے غور فرمایا اپنے زمانے کے صاحب کے امام کے فضائل پر تحفہ دوں نا پاکستان سے آ کر تو قبول ضرور کیجیے. میں تقابل نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے معصوموں میں تقابل کرنا، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم معصوموں میں تقابل کریں. ہم نے معصوم کی اطاعت کرنی ہے، مقابلہ نہیں کروانا. آپ جسٹس نہ بنو، نوکر بنو. محقق نہ بنو، آل محمد کے نوکر بنو. ایسا علم بھی کیا علم ہے جو پڑھ کر اتنا بڑا حیضہ ہو کہ وہ یہ سوچنا شروع کر دے علی یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، علی یہاں ہے کہ نہیں، تو کون ہے یہ تحقیق کرنے والا، علی یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، علی وہ کر سکتا ہے کہ نہیں. بس یاد رکھنا جو ہر ناممکن کو ممکن بناتے اسے علی کہتے ہیں. سلوات پڑھ دی جا رہا ایک بار اندر سلوات پڑھی جا رہا. جناب سیدہ آپ کو زندگی میں صحت دے، سلام عطا فرمائے. اب جناب عیسیٰ نے جناب عیسیٰ نے کیا خواہش کی، کچھ آپ بھی سوچ لیا. کیا خواہش کی؟ اے میرے اللہ میرے سارے معجزات واپس لے لو. میرے سارے توجہ فرمائیے، میرے سارے معجزات واپس لے لیں. اب لو آف نیچر ہے، انسان کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. بھائی میں مذاق ممبر پہ کرتے ہی نہیں. اگر آپ کسی پہ 500 پاؤنڈ لگائیں تو کم از کم 600 کا ارادہ کر کے لگائیں گے، ایسے مجھے 600 تو بچے. ایک مثال دے رہا ہوں، انسان گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اور پھر نبی ہو، پھر روح اللہ ہو، پھر مریم کا بیٹا ہو، ان میں دنیاوی لالچ نہیں ہوتا نبیوں میں. یہ میں نے مثال دی ہے. تو جو فرما رہے میرے اللہ میرے سارے معجزے واپس لے لیں اور ایک چیز عطا کر دے. خالق نے فرمایا عیسیٰ وہ کون سی؟ کہا مجھے محمد کے پیچھے نماز پڑھا دے تاکہ قیامت کے روز ہر نبی کی آواز آئے فلاں رسول اللہ آ رہا ہے، اور میری دفعہ اللہ کی آواز آئے مصطفیٰ کا امتی آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے. اور مقام مصطفیٰ میں آپ کو کیا بتاؤں، او عقل کے یتیموں اور ڈالروں اور پاؤنڈز کے لالچ میں اپنے ضمیر بیچنے والوں اور تاریخ کے نابالغ طالب علموں، اے امیہ کی بدنما تاریخ کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کر میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والے عقلی یتیموں، جس کا عیسیٰ امتی بننے کی خواہش کرے تمہیں شرم نہیں آتی اسے کہتے ہوئے کہ محمد ہم جیسا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سلوات پڑھ دیجیے محمد پر صلی اللہ. ہاں بس آخری فضل کا جملہ، ٹائم کتنا ہو گیا؟ ایک بار تو سلوات پڑھیے اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا دے. اچھا 600 سال کا فرق ہے جناب عیسیٰ میں اور آقا نامدار رسول اللہ. یہ میں دنیاوی بات کا، ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ آدم سے پہلے بھی میرے نبی تھے، ٹھیک ہے نا، تمام شیعوں کا عقیدہ. 640 سال کے بعد اعلان نبوت ہے، یہ ٹائم پیریڈ ٹھیک ہو گیا. اچھا اب 640 سال عیسیٰ منتظر رہے کہ مصطفیٰ آئے، اعلان نبوت کرے، پہلی نماز پڑھائے اور پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤ. آپ نے ایک دعا مانگی اللہ قبول کرے نہ کرے، میں نے دعا مانگی اللہ قبول کرے نہ کرے، مگر انبیاء کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور ہم جیسے نہیں ہوتے. اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. اب عیسیٰ جیسا نبی، روح اللہ، مریم کا بیٹا، وہ دعا کرے اللہ کیسے رد کر دے. مصطفیٰ کا دور آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بار الہ پڑھو نماز. کہا عیسیٰ رک جا. آپ سوچ نہیں سکتے جو جملہ کہہ رہے عیسیٰ رک جا. اچھا وعدہ کیا تھا محمد کے پیچھے نماز پڑھانے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضور ظاہری طور پہ 11 ہجری میں واپس چلے گئے. اب عیسیٰ کا کتنا یقین تھا کہ یہ نہیں کہا یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ محمد کے پیچھے نماز پڑھوں گا، محمد تو تیری بارگاہ میں آ رہے، اب کس کے پیچھے پڑھوں گا؟ چونکہ عیسیٰ کو پتا تھا اب علی محمد ہے. تو یہ جملہ کی قدر کرنے والا عیسیٰ کے علم میں تھا اب جناب علی محمد ہے. مولا جاؤں کہا رک جا عیسیٰ. پھر جناب حسن کا دورہ، مولا آپ پڑھوں کہا رک جا. اب جناب حسین کا دورہ ہے، مولا اس کی نماز تو پھر ایسی نماز کہ کربلا اللہ بن جائے، ان کے پیچھے پڑھوں کہا عیسیٰ رک جا. اب مولا زین العابدین مولا یہ تو عبادت کرنے والوں کا سردار ہے،
سید الساجدین ہے، اس کے پیچھے کا رک جا. محمد باقر کا دورہ ہے مولا پڑھو کا رک جا. صادق آل محمد کا دورہ ہے مولا تیری شریعت اور صداقت کا عظیم منبع ہے، ان کے پیچھے پڑھو رک جا. سرکار موسی کاظم کا دورہ آیا مولا پڑھو نماز کا رک جا. سرکار رضا کا دورہ آیا مولا بھیجو کا رک جا. آپ غور نہیں فرما رہے. سرکار محمد تقی مولا نقی عصر عسکری کا دورہ آ گیا، اللہ نے نہیں بھیجا. اب آ گیا مہدی برحق کا دور. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا اب تو آخری محمد ہے کا فکر نہ کر، پڑھو گے اس کے پیچھے ادا ہوگی پہلے کے پیچھے. ہائے 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 ہائے، یہ جملہ تو بولنے والا تھا کہ ایسا فکر نہ کرو، پڑھو گے اس کے پیچھے ادا ہوگی پہلے کے پیچھے. اب پتہ چلا نبی نے کیوں کہا تھا پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، کل کے کل محمد. ایک بار اندر صلوات پڑھ دیجیے محمد. ویسے میرا آرڈر نہیں ہے، سفارش ہے، عرض ہے کل اگر ایکو والا آ جائے تو پھر کل انشاءاللہ میں آپ کو فضائل بھی سناؤں گا اور ساتھ خطابت بھی سناؤں گا. بڑا فرق پڑتا ہے جب حسن عنوان کے ساتھ خطابت کا ردم بنے نا تو پھر خود بخود اندر سے داد نکلتی ہے. مولا آپ کو زندگی دے، لیکن آپ نے حق ادا کر دیا، سننے کا ایک جملہ بھی آپ نے ضائع نہیں کیا، داد دیے بغیر. مولا آپ کو سلامت کی. اب عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے، مہدی ہے سیدہ کے بیٹے. میں جملہ کہہ چکا نا، عصمت کیا ہے. اب وہ پیچھے پڑھے گے نماز، آگے نہیں. یا ایک شاعر نے شعر لکھا کراچی کے، میں معاذ اللہ ان کو تنقید نہیں کر رہا، ویسے اصلاح کہہ رہا ہوں. 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. سنا ہے یہ شعر؟ سنا ہے نا؟ 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی. شعر تو شعر ہے، سمجھ میں آئے تو شعر ہے، نہیں تو نہیں ہے. اور آیت سمجھ میں آئے تب بھی آیت ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی آیت ہے. اللہ کا یہ حسن عدل نہیں ہے کہ نبی کو پیچھے کھڑا کرے، امام کو آگا کھڑے کرے. پتہ نہیں کو غور کر ہے. مسلمانوں شیعوں سے سیکھو، ترتیب کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی نہیں آئیں گے. اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. آمنہ کے چاند کے بعد دوبارہ مریم کا چاند بھی نبی بن کر آئے. قیمتی جملہ تھا. اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے محمد مصطفیٰ کے بعد دوبارہ عیسیٰ بھی نبی بن کر آئے. تو جو اللہ مریم کے بیٹے کی نبوت محمد کے بعد برداشت نہیں کرتا، مکہ کے چرواہوں کو کیسے کرتا ہے. اللہ جیتے رہو میرا بیٹا، جیتے رہو. مولا سلامت رکھتے اور جیو میرا بیٹا. یا علی جیتے رہو میرا بیٹا، آپ نے حق ادا کر دیا. لیکن چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی میرے خیال ظاہری طور پہ 7 یا 8 برس کا ہوگا، یوکے میں رہ رہا ہے. مولا کی مجلس میں آیا، جی بسم اللہ. میں نے فضائل پڑھا، میرے بچے نے اٹھ کے نعرے لگائے. میرے بچے نے 5 دفعہ کہا حیدری 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 حیدری. کیا یقین ہے اس بچے کو؟ ارے تمہارے بوڑھوں کو شک ہے، آپ کے بوڑھے نبوت پہ شک کرتے ہیں، ہمارے بچے علی پہ یقین رکھتے ہیں. ہائے ہائے، آپ کا ہم سے کیسا تقابل. سرکار سلوات پڑھ دیجیے محمد پر. یہ میں نے خطابت میں جملہ نہیں کہا، تاریخ کا پنہ کھولیے آپ کو جملہ مل جائے گا. یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج ہوا ہے اس کے مطلب پہلے بھی تھا. پتہ نہیں کوئی اور کرے کہ نہیں. یا رسول اللہ جتنا شک مجھے آج ہوا ہے پہلے اتنا نہیں ہوا. تو کس نے کہا تھا شک کر کے محمد کو مان؟ یہ میرا علی ہے کہ اگر نبی کہتے بستر پہ سونا ہے، علی کہتے ہیں جاگنا حرام ہے. سلام پڑھ دیجیے محمد پر. یہ ہے عصمت، یہ ہے حرمت. بس فضائل کا آخری جملہ. اکبر بھائی آپ کو بڑی زحمت دی، جب میں مسائل میں ہوں آپ نے آواز کھول لی کیونکہ مسائل میں بہت زور لگتا ہے. پاک بی بی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. میں نے کوئی بات بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہ کی ہے نہ کرتا ہوں. جناب سید آپ کو زندگی دے. عیسیٰ ایز اے نبی نہیں آئے گی، عیسیٰ صرف روح اللہ بن کر آئے گی اور پیچھے کھڑے ہوں گے امام قائم کے. جب قرآن میں حضور جملہ دینے کا میرے بھائی بہت دیر کی مہربان آتے آتے حضرت ٹائم پہ تشریف لے آیا کریں. جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تب میں چھوڑ رہا ہوتا ہوں.
یا تو بھائی مجھے لیٹ بٹھائیں یا پہلے آپ آ جائیں. اب معجزہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ گھروں میں بیٹھے اور میں سنا سکوں. ایک سلام پڑھ لیجیے محمد پاک. جیسے مسجد میں آنے کی پہلے فضیلت ہوتی ہے اسی طرح امام بارگاہ میں آنے کی پہلے فضیلت ہوتی ہے اور اگلی صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت ہوتی ہے. اچھا بزرگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, میرا اعتراض نہیں ہے. اور ہم ہیں آیت الکرسی کے ماننے والے. کرسیاں تو بدلتی رہتی ہیں نا. کرسیوں کا کیا ہے؟ رات کو سوئے تو صدر, صبح اٹھا تو در بدر. رات کو سوئے تو وزیر اعظم, صبح اٹھے تو فقیر اعظم. اور یہ آیت الکرسی کے مالک ہے. 13 رجب کو علی کی اسمبلی شروع ہوئی, قیامت تک نہیں ٹوٹے گی. ہائے ہائے ہائے, سلام پڑھ گیا محمد پاک. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی نہیں آئے, سر اللہ بن کر آئے. اب مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عرش چہارم پہ جانے کی علماء نے بہت تعویلیں پیش کی. کل اس سے آگے بات کروں گا. ایک تعویل آج پیش کر رہا ہوں. تنزیل اور ہوتی ہے, تعویل اور ہوتی ہے. تنزیل قرآن کہتے ہیں کسی واقعے پر قرآن کی آیت کا نازل ہونا, اسے کہتے ہیں تنزیل قرآن. تعویل قرآن ہوتا ہے اس کے معنی, مطالب اور موقع بتانا, اسے کہتے ہیں تعویل قرآن. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی جتنے کافر مجھ سے لڑیں گے وہ تنزیل قرآن پہ لڑیں گے, اور جتنے منافق تجھ سے لڑیں گے وہ تعویل قرآن پہ لڑیں گے. پتہ نہیں کوئی جملہ سمجھا ہے کہ ہاں جو ہمارے ہیں. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام ایز اے نبی نہیں آئیں گے. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے آئیں گے روح اللہ بن کر. وجہ کیا تھی؟ عرش چہاروں پہ عیسیٰ کو زندہ رکھنے کی علماء کرام نے 7 تعویلیں بتائی, جس میں ایک تعویل بتا. چونکہ پہلے امام کا گواہ تھا معصوم, میرے اللہ نے جگہ پہلے امام کے گواہ تھے سید المعصومین, یعنی جناب علیہ السلام نے دعوی امامت کیا. گواہ کون تھے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آخری محمد کا گواہ بھی معصوم ہونا چاہیے. میں غور کیا. اب آپ سوال کریں گے درمیان والے جو امام ہیں ان کا گواہ کون ہے؟ تو بھائی جو پہلا امام تھا وہ معصوم تھا, اس نے اگلے امام کے لیے کہا میرے بعد یہ امام ہے. اسلام میں بتایا جاتا ہے بعد میں کون ہے. کوئی اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ سلمان پر یار محمد پر اور نفیس اشارے تھے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں پوری عیسائیت کو, نصرانیت کو. جناب عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں جو میرے آقا امام زمان علیہ السلام صلوات پڑھ یاد ہیں. آپ مولا کی جو اتنی نشانی ہے اس میں کون نشانی بتائی گئی ہے؟ کون ایسا شیعہ جسے زیارت امام نہ آتی ہو؟ اس میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے قرآن کے شریک. یہاں شریک پنجابی والا نہیں ہے, پتہ نہیں کس نے جملے کا قدر کی ہے. صدر بھائی ہم پاکستان میں کہتے ہیں انہوں نے بلائی میرا شریک ہے, یعنی ہم شریک دشمن کو کہتے ہیں. یہ عربی والا شریک ہے جو ہم مثل ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے کہا میں لا شریک ہوں, میری مثال کوئی نہیں ہے. یا شریک کو سمجھیے گا. السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے قرآن کے شریک مہدی ہمارا سلام ہو. دلیل کیا ہے؟ جب صاحب زمانہ ظہور فرمائیں گے, جملہ سن لیجیے گا, آخری بات اور آخری داد. جب صاحب زمانہ ظہور فرمائیں گے, قرآن کی جلد میں سے آیتیں پرواز کر کے سرکار کے سر کا بوسہ لے کر آیتوں سے آواز آئے گی السلام علیکہ یا وارث القرآن. آئے آئے سلام پڑھ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے عصمت. جی ایک لمحے کے لیے میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹا. جو کسی مکتبے سے قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو قاری کہلائے, محدث کہلائے, فقیہ کہلائے, وہ غیر معصوم ہوتا ہے. جو اللہ کے حکم سے قرآن لے کر آئے وہ معصوم ہوتا ہے. معصوم انسان نہیں بناتا, معصوم اللہ بھیجتا ہے. اللہ بناتا بھی نہیں, پتہ نہیں کسے غور کی. بنتا وہ ہے جو پہلے لا شے ہو, اور لا شے کبھی معصوم نہیں ہوتے. جو نہ ہو وہ معصوم نہیں, جو نہ ہوگا وہ معصوم نہیں, جو ہمیشہ ازل سے پہلے تھا وہ معصوم, جو ابد کے بعد رہے گا وہ معصوم. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات پڑھیے. ہر مجلس میں کہتا رہتا ہوں
ہمیشہ مصائب شروع کرنے سے پہلے پھر کہہ رہا ہوں، میری بیٹی کو جب بھی گھروں سے باہر آئے کبھی چادر کے بغیر نہ آیا کریں، باپردہ رہیں، اتنے باپردہ رہیں آپ کو لوگ دیکھ کے رونا شروع کر دیں کہ یہ سیدہ کی کنیز ہے۔ میرے بچوں، ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے ہیں۔ علی والو، تم کبھی زندگی میں شراب نہ پینا، اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ آپ جانتے میں کبھی بیٹھ کے مسائب نہیں۔ اکبر بھائی آپ ذرا اس کا ہی کھولے گا برائے مہربانی، چونکہ مسائب میں بہت زور لگتا ہے، مسائب میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ غم حسین کے علاوہ ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں اللہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی۔ کل میری بیٹیوں کی طرف سے حکم آیا کہ قبلہ کو کہے مسائب کم پڑے، کوئی مر نہ چاہے۔ میری بیٹیوں کوئی بھی نہیں مرے گا۔ مر گئی وہ بہن جس کے بھائی کے ٹکڑے کربلا میں کر دیے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں UK کے مومنین کا شکر گزار ہوں، اس علاقے میں جہاں جہاں سے مومن آ رہے ہیں، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ مولا آپ کو اچھا کیا، اندھیرا کر دیا۔ بس ایک لائٹ چلتی رہے، اس لیے کہ مجھے آج اس بی بی کا ذکر کرنا ہے جو ساری زندگی باپ کے سامنے نہیں آئی۔ میرا خیال ہے میں نے مسائب پڑھ دیے اور آپ نے سن لی۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا، آواز کرو بھائی، بہت شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں نام نہیں لیتا بیویوں کے، ایک چھوٹے سی نشانی بتاتا ہوں۔ اتنی بڑی بیوی ہے، 18 بھائیوں کی لاوارث بہن ہے۔ اس سے زیادہ میرے پاس لفظ نہیں ہے مسائب کے لیے۔ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن ہے، اور اس بیوی کو اپنے عباس پہ بڑا ناز تھا۔ فضائل میں کوئی بولا تو بسم اللہ، کوئی نہیں بولا تو بسم اللہ، لیکن مصائب آل محمد پہ کوشش کرنا کوئی زبان چپ نہ رہے۔ اللہ جانے کل کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ زندگی میں 2 مرتبہ علی کی بیٹی کوفہ میں آئی ہے، میں نے پڑھ دی، آپ نے سن۔ زندگی میں 2 مرتبہ علی کی شہزادی کوفے میں آئی ہے، ایک مرتبہ اپنے بابا کی حکومت میں، میں نے پڑھ دی، آپ نے سن لیا۔ ایک مرتبہ اکبر کی اجڑی بارات دیکھا۔ مجھے پڑھنے دیجئے گا، مسائب 4-5 منٹ دیجئے گا، ٹائم کا پریشر نہیں۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ میں اس لیے 1 گھنٹے میں ختم کر دوں۔ میری بیٹیوں نے دور دور جانا ہوتا ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کا احساس ہوتا ہے۔ حضور اللہ آپ کی بزرگی کو سلامت رکھے۔ میری پاک بی بی جب بابا کے دور میں، پہلے میری بی بی کی تھوڑی سی عزت سنیں پھر مصیبت پڑوں گا۔ جب میری شہزادی 18 بھائیوں کی لاوارث بہن کعبہ میں تشریف لائی نا، جانتے ہو علی کے شیعوں کیا پروٹوکول تھا؟ علی صدر دروازے پر بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا بے نیاز ولی کوفہ کے صدر دروازے پر بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ علی کی آواز آئی، حسین تو سواری کی بھاگ پکڑے گا، حسین تیرا گھوڑا دائیں جانب ہوگا، عباس تو نے آقا زادی کی سواری کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اتنے پروٹوکول کے ساتھ علی کی بیٹی آئی کہ علی کی آواز آئی، عباس اعلان کر دے آج کوئی پرندہ بھی کوفے میں پرواز نہ کرے۔ لوگوں کا نکلنا تو دور کی بات، آج کوئی پرندہ بھی کوفہ میں پرواز نہ کرے، میری شہزادی آ رہی ہے۔ آپ تو سوچ نہیں سکتے مسائب کہاں تک جائیں گے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ غم حسین کے علاوہ علی کی بیٹی تشریف لائی، میں نے نام نہیں لینا، کوئی روئے نہ روئے۔ میرے بادشاہ علی علیہ السلام نے دیکھا سینکڑوں عورتیں آئی ہیں، آ کے کہا یا علی اجازت دیجئے، ہم اب آپ کی شہزادی کا قرآن سننے آئی ہیں۔ کائنات میں، اللہ کی کائنات میں ان 2 بہن بھائیوں جیسا قاری نہ پیدا ہوگا نہ پیدا ہوا۔ بھائیوں میں حسین، بہن میں عالیہ، بی بی نے قرآن شروع کیا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، درمیان میں حجاب قائم کیا گیا۔ یا تو میں سمجھا نہیں رہا یا آپ سمجھ نہیں رہے۔ خواتین تھی کاظم بھائی، اس کے باوجود علی کی بیٹی اور خواتین کوفہ کے درمیان حجاب قائم کیا گیا۔
میرے مولا نے آہستہ سے کہا حسن جی بابا ان خواتین کو کہہ دو ایک ایک کر کے ملے میری بیٹی رش سے گھبراتی ہے. میرا خیال ہے مسائل کے سے بڑے ہمارے پاس جملہ نہیں یہ رو لیجیے کوئی بات نہیں میں انتظار کر دو. اکبر بھائی تھوڑی ذرا آواز کھولیے گا. مولا آپ کو سلام میری بیٹی رش سے گھبراتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو بارش عطا فرمائے. اکبر بھائی جو بندہ بہت بڑے دل والا ہوگا جو یہ مسائل برداشت کر گیا. عورتوں نے باری باری ملنا شروع کیا. ان عورتوں میں ایک نام تھا جس کا نام ہے سلمہ. بی بی کی بہت جانے والی تھی. ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا سلمہ میرا قرآن غور سے سن لے کہیں ایسا نہ ہو تمہارا تیرے شہر میں آؤں اور تو میرا قرآن سن کر مجھے پہچان نہ سکے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سلمہ کی آواز ہے میری بی بی میں آپ کا لہجہ کیسے بھول سکتی ہوں. آپ پڑھیے قرآن بسم اللہ. میری بی بی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. حضرت مسلم کربلا ایک دفعہ آئی بابا کی شاہی میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. وقت بدل گیا موسم تبدیل ہو گئے امیر غریب ہو گئے. کربلا میں اکبر کی بارات اجڑ گئی. مردوں لیٹ رونا آتا ہے نا کوئی بات نہیں. ہم میں سے کوئی کربلا میں تھا جو نہیں. ہم تو 1400 سال سے قبلہ سن رہے ہیں ہم نے تو دیکھا نہیں. میرا سلام علی کے شیعوں پر جو صرف سن کے اتنا روتے ہیں. اب پتہ چلا سجاد لہو کیوں روتا تھا. آخری مجلس میں پڑھوں گا پورے مسائل. جناب سید الساجدین کے تیار ہو کے آئیے گا. اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. اللہ حسن قدیری صاحب کو صحت کلی عطا فرمائے. ان کے بچوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جملہ سن لینا زیادہ رہو. اجڑ گئی بارات اکبر کی. اچھا میری بیٹیوں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں. میری بیٹیوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے ابھی بھائی 13 برس کا ہو نا تو بہنوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے. ایک کہتی ہے سیرا میں باندھوں گی دوسری کہتی نہیں سیرا میں بناؤں گی تیسری کہتی گھوڑے کی بات میں پکڑوں گی چوتھی کہتی میں پکڑوں گی. بھائیوں بہنوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو ہے نا اب مجھے نہیں پتا بہن رہ گئی مدینہ میں. مجھے حکم ہوا ہے بی بی کا خط پڑھنے کا. میں 6ٹھی مجلس میں پڑھوں گا مولا آپ کو سمجھ. بہن رہ گئی مدینہ میں بھائی کی بارات اجڑ گئی کربلا میں. دولہے کی ماں کے ہاتھوں میں قل لا اسالکم کی رسیاں ڈل گئی. میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. اور مہندی کے طور پر لیلا کے سر میں خون جاری ہوا. اللہ کرے میں پڑھ سکوں. اجڑی بارات چل پڑی. یہ بارات ذرا عجیب رنگ کی تھی. یہ بارات کے باراتیوں کے سر نیزوں پر تھے. دولہے کا سر نیزے پہ ٹکا ہوا تھا. اللہ تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. اب جو کہتے ہیں میں اب تک رو نہیں سکا. کوفہ کے بازار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی. آقا زادی کی سب سے پہلی نظر صدر دروازے پہ پڑی جہاں مسلم کا کٹا ہوا لاشا. علی کی بیٹی نے مسلم کو سلام بھیجا. کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی علیک سلام یا بنت علی. علی کی بیٹی میرا بھی سلام ہو. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. میں معافی چاہتا ہوں اس مائی کی وجہ سے جیسے میں مسائل پڑھتا ہوں میں نہیں پڑھ رہا لیکن آپ ساتھ دے رہے میرے لیے اتنا کافی. کوئی ایک آنسو بھی آ گیا میری معراج ہو جائے گی. عزاداروں اب مجھے سادات سے اجازت چاہیے. سادات سے اجازت چاہیے کیونکہ جب ایسا جملہ ہوتا ہے میں سادات سے اجازت مانگتا ہوں. باقی کاظم شاہ جی ہے اجازت. کسی ملعون نے ایک رومال کا اشارہ کیا. کوفہ کی عورتوں نے اجر رسول بی بی کو مارنا شروع کیے. میں ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں نا. کچھ اتنا بھاری تھا اجر رسول کہ علی کی بیٹی کی پیشانی زخمی ہو گئی. علی کی بیٹی کی پیشانی زخمی ہو گئی. عزاداروں ادھر سلمان چھت پہ کھڑی ہوئی. اس نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا. بی بی کے سلمہ کو دیکھا. بی بی کی آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم. ایک مرتبہ سلمہ چھت سے بھاگی ہوئی آئی. سجاد کا ہاتھ لا کے کہتی ہے اور کہتی اتنا بتا کیا یہ بھی مدینہ والی علی کی بیٹی سے قرآن سیکھا.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سجاد رو کے کہتے ہیں سلمہ بہن تو ہمیں قیدی نہ کہہ۔ سلمہ حیران رہ گئی، کہا اے قیدی ضعیف العمر، آپ کی ریش سفید، آنکھوں سے خون، تیرے ساتھ تیرا کٹا ہوا قافلہ، اور آپ مجھے بہن کہہ رہے ہو؟ کہا یہ بتاؤ یہ جو بی بی قرآن پڑھ رہی ہے یہ کون ہے؟ جناب سجاد کہتے ہیں تجھے کیا لگتا ہے؟ کہا میں وہ لفظ نہیں کہوں گا، کہا ہے تو عظیم مگر اس کے قرآن پڑھنے کا انداز ہو بہو علی کی بیٹی جیسا ہے۔ مر جاؤ گے اگر اگلا جملہ سن لیا، جب کہا علی کی بیٹی جیسا ہے۔ سجاد کہتے ہیں اگر میں کہوں یہی علی کی بیٹی ہے پھر تو کیا کرے گی؟ کہتے ہیں تو بہت بڑے بزرگ ہے لیکن میں مان نہیں سکتی کہ یہ علی کی بیٹی ہو۔ کہا کیسے؟ کہا اس کا عباس جیسا بھائی۔ کہا جس بی بی کے میں نوکرا ہوں اس کا بھائی تو عباس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس کی بہن ہو اور ہاتھوں میں رسیاں ہو؟ بس ختم، ایک گھٹ مار دل سا پہنچ گیا۔ میری بیٹیوں کھل کر رونا، میری بچیوں آپ کو کوئی تماشا نہیں مارے گا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے گا۔ میں حسین کے نام آپ نے گریہ کیا، میرے آنے کا مقصد مکمل ہو گیا۔ پہنچ گئی دربار میں، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا۔ پہنچ گئی دربار میں عباس کی مرشد زادی، ایک رسی 12 گھڑے۔ دربار ہے ملعون ابن زیاد کا، آگے فضا کے کاندھے پہ آریہ کا سر، آریہ کے کاندھے پہ چھوٹی شہزادی کا سر، ان کے کاندھوں پہ لاہور کی ملکہ کا سر، ان کے کاندھوں پہ اکبر کی ماں کا سر، اس کے کاندھوں پہ اصغر کی ماں کا سر، اس کے کاندھوں پہ عباس کی زوجہ کا سر۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ اور ایک رسی الگ ہے، درمیان میں سید سجاد ہے، دائیں جانب جناب شہزادی ہے، بائیں جانب محمد باقر ہے۔ جیسے ہی دربار کے اندر قافلہ گیا، یہ حرام زیادہ شراب پی رہا تھا، اس وقت سید سجاد کی آواز آئی، اے میرے اللہ تیرے دین کی خاطر۔ حسین کا بیٹا آ گیا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ عدالت مظلوم کربلا، جو بندہ کہتا ہے مجھے 50 سال ہو گیا مجلس سنتے ہوئے، میں آج تک نہیں رو سکا، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ نہیں ہے، میرا دعویٰ نہیں، میں بی بی پہ یقین کر کے کہہ رہا ہوں۔ آپ گھروں تک روتے نہ گئے نا تو میں بی بی کا نوکر رہے۔ اس نے کہا ذرا بلاؤ نا مختار کو دربار میں، کہتا ذرا حسین کے مختار کو دربار میں بلاؤ۔ 300 سپاہیوں میں علی کے شیر کا شیر، ہاتھوں میں رسیاں، مختار پہنچے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے مختار تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ مختار کہتا ہے میرا امیر حسین ہے، میں تجھ جیسے خبیث کو کبھی سلام نہیں کروں گا۔ کہتا ہے اگر میں دربار میں تجھے حسین سے ملا دوں پھر؟ یہ مسائل نہیں قیامت ہے، اگر دربار میں تمہیں حسین سے ملا دوں تو پھر؟ مختار کہتے ہیں شرم کر، کہاں تجھ نے جس کا دربار، کہاں میرا مولا حسین؟ اس کمینے نے اشارہ کیا، آپ جو رونے کے لیے آئے ہو، ایک تشت آیا آزادارو، تشت کے اوپر رومال تھا، مختار کے آگے آ کر وہ رومال ہٹایا گیا، کہا مختار پہچان۔ مختار نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، رسیاں ٹوٹ گئی، مختار نے سامنے والے سپاہی کو دھکا دیا، اس نے تلوار چھینی، مختار کی آواز آئی اللہ اکبر، یا پیچھے سے کاندھے پہ ہاتھ آیا، چچا مختار تلوار نہ اٹھا اور میں اکیلا نہیں۔ جزاک اللہ ہائے کر کے رونا۔ اب جب مختار نے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھ کے کہتا تو بوڑھا صحیح میں نوجوان، مختار تو نے مجھے چچا کیوں کہا؟ کہا مجھے پہچان، میں حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ چچا مختار آنکھیں جھکا، اور میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب امیر مختار نے سنا نا کہ میرے ساتھ علی کی، آخری جملہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیامت نہیں، میرے ساتھ علی کی بیٹی آئی ہیں، مختار نے تلوار پھینکی، سید سجاد کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور رو کے کہا اچھا مولا علی کی بیٹی بھی ہے؟ کہا صرف علی کی بیٹی نہیں، علی کی بہویں بھی ہیں۔
मुख्तार कहते अच्छा बोला, अली की बहुएं भी, कहा सिर्फ बहुएं नहीं गए, हुसैन की 4 साल की बेटी भी है। जब ये सारे मसाइल सुने ना, मुख्तार कहते मौला तूने कह दिया, तेरे नौकर ने मान लिया, लेकिन इतना बताओ इन सरों में अब्बास कहाँ है? क्या कह रहे आपके इन सरों में अब्बास कहाँ? एक मरतबा सैयद सज्जाद की आवाज आई, और घोड़े की गर्दन में मेरा जर्नैल चचा है। जैसे ही मुख्तार पहुंचा, अभी कोई बात करने लगा था, यानिया की आवाज आई, भैया मुख्तार, और मेरे अब्बास को ताना न देना, और जब तक मेरा गाजी घोड़े पे रहा है